بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے فرض ہونے کی شرائط کی دو قسمیں تھیں۔ ایک قسم تو وہ تھی کہ جو نماز پڑھنے والوں میں اس کا پایا جانا ضروری تھا۔ اب دوسری قسم کی وہ شرطیں ہیں جن کا میت میں پایا جانا وہ ضروری ہے، کہ میت کے اندر اگر یہ شرائط ہوں گی تو اس میت کا نماز جنازہ درست ہوگا۔ اس میں پہلی شرط وہ میت کا مسلمان ہونا ہے، لہذا کافر، مرتد وغیرہ پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان اگرچہ فاسق فاجر ہو، جس طرح کا گناہگار بھی ہو، تو اس کی نماز جنازہ درست ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالتے وقت اسی طرح کوئی شخص قبائلی، وطنی، صوبائی یا لسانی تعصب کے لیے لڑتے لڑتے مارے جائیں تو ان لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر لڑائی کے بعد وہ مارے گئے یا خود اپنی موت مر گئے ایسے لوگ تو ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص اپنے باپ یا ماں کا قاتل ہو اور اس کی سزا میں وہ مارا جائے تو اس کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جس شخص نے خودکشی کی ہو تو اس کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن علاقے کے جو معزز لوگ ہیں، تو جو علماء ہیں، تو ان لوگوں کو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میت سے مراد، یعنی یہ جو پہلی شرط ہے کہ میت مسلمان ہو، تو میت سے مراد وہ شخص ہے کہ جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہو، یا وہ ماں کے پیٹ سے جب وہ پیدا ہوا ہو تو اکثر حصہ وہ بحالت زندگی باہر آیا ہو۔ اگر مرا ہوا پیدا ہوا یا اکثر حصہ نکلنے سے پہلے مر جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میت کے بدن اور اس کے کفن پہ کسی طرح کی نجاست حقیقی یا نجاست حکمی نہ ہو۔ نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ سے وہ پاک ہو۔ نجاست حقیقیہ جو ظاہری حقیقی نجاست ہوتی ہے، پیشاب، پاخانہ، خون وغیرہ، اور حکمی نجاست یعنی جس طرح اس کو غسل نہیں دیا گیا، بغیر غسل کے اس کا نماز جنازہ اگر پڑھایا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور نجاست حقیقیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کفنانے کے بعد، یعنی اسے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد اگر اس کے بدن سے کوئی نجاست نکل گئی یا اس کے کفن کے اوپر لگ گئی تو اس کے ساتھ، یعنی اس کے بدن پہ یا اس کے کفن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز جنازہ اس طرح پڑھنا درست ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ میت کا جسم جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا اور اسی طرح عورت کا اس کا جو بدن ہے وہ چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو۔ اگر میت برہنہ ہو تو اس پر نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ میت کا نماز پڑھنے والوں سے آگے ہونا بھی شرط ہے۔ اگر میت نماز پڑھنے والوں کے پیچھے ہو تو ان کی نماز درست نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں اور نماز جنازہ پڑھیں تو اس طرح نماز جنازہ درست نہیں ہے، اور اگر بغیر عذر کے کسی گاڑی یا جانور پر ہو اسی طرح نماز جنازہ پڑھیں، بغیر عذر کے جانور پر یا گاڑی کے اندر رکھے ہوئے بھی نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر درست ہے۔ اور چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ میت کا وہاں موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر میت وہاں پہ موجود نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ وہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے غائبانہ نماز جنازہ کا، تو غائبانہ نماز جنازہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جنازے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ میت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے موجود ہو۔ اب یہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے یہ عام طور پہ اس کی دلیل لی جاتی ہے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے، جو حبشہ کے اندر تھے، حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پہ پڑھائی تھی، لیکن اس میں علماء نے یعنی حدیث مبارکہ پہ بہت کلام کیے، بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ وہاں صحابہ کرام موجود نہیں تھے، نجاشی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی
وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اور دوسری بعض علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا جنازہ حاضر کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جن کا انتقال یعنی مدینہ سے باہر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ تو نماز جنازہ کے لیے جو 6 شرائط ہیں جن کا تعلق میت کے ساتھ ہے، تو ان میں سے جو 6ٹھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ وہ ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے حاضر ہو۔ اگر جنازہ حاضر نہیں ہوگا تو اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بارے میں جو چند ضروری مسائل ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز جنازہ جتنا جلدی ہو سکے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو: نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر اور تیار ہو جائے، اور عورت کے لیے جب مناسب رشتہ مل جائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ایک رات بھی کسی کا جنازہ نہ چھوڑتے تھے۔ ایک صحابی جو مسجد کے خادم تھے، مسجد نبوی کے، ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے رات ہی کو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جا کر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ ان کی موجودگی میں عذر کے بغیر کوئی دوسرا کیسے امام بن سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کو منور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب یعنی ایسی صورت میں بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی، خود انہوں نے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ تو علماء نے لکھا اسی وجہ سے رشتہ داروں کے انتظار میں بہت دیر تک میت کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ یعنی ظلم کرتے ہیں کہ جنازے کے بعد دفن کر کے ایک تختہ چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں کہ فلاں کے آنے تک ہم نے میت کو امانت کر کے چھوڑا ہے۔ علماء نے لکھا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ان کا قول نقل کیا ہے کہ بعض دفعہ مردوں پر دفن سے پہلے عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں اندیشہ ہے کہ اگر اس پر عذاب کا اثر ظاہر ہو گیا تو اس میت کی جو عزت ہے تو اس کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح جنازے میں امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ میت کے سینے کے بالمقابل یعنی سامنے کھڑا ہو، کیونکہ سینے میں دل ہے اور دل میں نور ایمان ہے، اور میت سے یعنی زیادہ دور بھی نہ ہو، بس اندازے سے قریب کھڑا ہونا چاہیے۔ اور نماز جنازہ میں جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب کتنے نمازی ہونے چاہیے؟ تو اس میں 3 روایات آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 100 آدمیوں کا ذکر ہے کہ یہ یعنی بڑا مجمع ہے، اور یہ جو ہے اس سے جنازے کی جو میت ہے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 40 آدمیوں کا ذکر ہے، اور حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 3 صفوں کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ میت جو ہے جنازہ اس میں 3 صفیں بنانا مستحب ہے، اور یہاں تک اگر 7 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک کو امام بنایا جائے، اور پہلی جو صف ہے یعنی اس میں 3 بندے ہوں، اور دوسری صف جو ہے اس میں 2 بندے ہوں، اور تیسری صف کے اندر 1 بندہ ہو۔ تو یہ 7 بندے ایک امام بن گئے، اور 6 جو ہیں وہ پیچھے، آخری صف کے اندر 1 اور دوسری صف کے اندر 2، اور جو پہلی صف ہے اس کے اندر 3 بندے ہوں۔ اور اگر زیادہ ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ یعنی 3 بنانا ضروری نہیں ہے، طاق صفیں ہونی چاہیے 5، 7، 9، اور یہ صفوں کا طاق ہونا مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جس کے چھوڑنے پہ جھگڑا کیا جائے، یا لازماً 4 صفیں ہوں تو اسے 5 کرنی چاہیے، یا اگر 20 ہیں تو ان کو گننا وغیرہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یعنی علماء نے ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ پچھلی صف جو ہے فرض نماز میں
جو پہلی صف ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو کہ پہلی صف کے اندر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اذان دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو فرمایا تم زمین پہ گھسٹ گھسٹ کر تم اس کے لیے آؤ، اور اگر تمہیں قرآن اندازی کی ضرورت پڑے تو تم قرآن اندازی کر کے ایک دوسرے سے اس کے اندر آپ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے آپ اذان دیں اور پہلی صف میں شامل ہوں۔ تو فرض نماز کے اندر جو پہلی صف ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، لیکن جنازے میں علماء نے لکھا ہے مسئلہ اس کا برعکس ہے، یعنی سب سے جو آخری صف ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔